اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس سے ایک عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانے گا. لیکن جب انسان اس دنیا پر آیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گیا. اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا کیا ہوا وہ وعدہ نہ بھولتا تو پھر نہ تو نبیوں کے آنے کی ضرورت تھی، نہ رسولوں کے آنے کی ضرورت تھی، نہ آسمانی کتابوں کے نزول کی ضرورت تھی، نہ کسی قانون اور قاعدے کی ضرورت تھی، بلکہ انسان اپنے اندر جو عظمت، جو بڑائی اور جو فطرت لے کر پیدا ہوا تھا وہ اس کے سارے اپنی ساری زندگی بسر کر سکتا تھا. لیکن انسان اس پٹڑی سے اتر گیا، انسان اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، پھر نبی بھیجے، پھر آسمانی کتابیں نازل فرمائی. اور ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دیے، اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ، نیکی اور بدی کا راستہ، جنت اور جہنم کا راستہ، کامیابی اور ناکامی کا راستہ. ہر جگہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دیے. اور پھر کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا دیا، ایک قانون دیا. اور وہ قانون کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اسی قانون کو جو سب سے پہلا نبی، یہ جو سب سے پہلا رسول اس دنیا میں آیا، جو سب سے پہلا میسنجر آیا اور جو سب سے آخری نبی اس دنیا میں آیا، وہ دونوں اسی قانون کو لے کر چلتے رہے. اگر آج ہم دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو دیکھیں اور دنیا کے ناکام لوگوں کو دیکھیں، وہ چاہے کسی بھی فیلڈ سے ہوں، وہ چاہے کسی بھی ایریا سے ہوں، تو نہ تو ان کے باڈی کے سٹرکچر میں آپ کو کوئی ڈیفرنس نظر آئے گا، نہ تو ان کے مائنڈ کے سٹرکچر میں کوئی ڈیفرنس ہے، بلکہ وہاں پہ ڈیفرنس اس قانون کی امپلیمنٹیشن کا ہے. اور وہ قانون کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. ایمان لے کر آؤ. اب کس چیز پر ایمان لے کر آنا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پھر اس چیز پر ایمان لے کر آؤ کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کہہ رہا ہے کہ تمہیں وہ نہیں ملے گا کہ جس کے لیے تم کوشش نہیں کرو گے. پھر اس چیز پر ایمان لے کر آؤ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں صرف وہی ملے گا کہ جس کے لیے تم کوشش کرو گے. پھر اس چیز پر ایمان لے کر آؤ کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت کو نہیں بدلتا کہ جب تک وہ خود اس کی ذمہ داری نہ لے. مسبب الاسباب ہے یہ دنیا. اگر آج ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو دنیا میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں، جو دنیا میں کامیاب ترین انسان کہلاتے ہیں، اور جو دنیا کے ناکام لوگ ہیں، یا وہ لوگ کہ جو اپنی اس لیول آف سکسیس کو نہیں پہنچ سکے کہ جس کا کبھی انہوں نے خواب دیکھا ہو، تو وہاں پہ ڈیفرنس اس قانون کی امپلیمنٹیشن کا نظر آئے گا. اگر ان لوگوں کو آپ سٹڈی کریں، ان لوگوں کی لائف کو آپ سٹڈی کریں، تو وہاں پہ اس قانون کی اتھینٹیکیشن اتنی زیادہ ملے گی، although کہ ہمیں اس اتھینٹیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ خود مثالوں سے سمجھاتا ہے، تو اس قانون کی اتھینٹیکیشن اتنی زیادہ ملے گی. اس یقین کو لے کے آج دنیا میں لٹریچر کی برمار. آج ہم جس معاشرے میں بڑے ہوئے، جہاں پہ ہم پروان چڑھے، ہم نے جو اپنے ارد گرد دیکھا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے سمجھا، ہم نے اس کی بیس پر اپنی لائف کا ایک سٹرکچر کھڑا کیا، اور اس نے ہمیں ایک نظریہ دیا. ان تصورات اور خیالات کی بنیاد پر ہمارا ایک بلیف سسٹم بنا کہ
جس نے ہمیں یہ نظریہ دیا کہ وہ جو دنیا کے کامیاب لوگ ہیں اور وہ جو ناکام لوگ ہیں ان میں شاید کوئی سسٹمیٹک ڈیفرنس ہے، وہ شاید کوئی ایکسٹرا جینیس ہے، وہ شاید کوئی ایسی انرجی یا کوئی ایسی کوئی قدرتی طاقت لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ جس کی بیس پر وہ آج دنیا میں بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں، اور آج دنیا میں بہت زیادہ وہ کامیاب ہیں۔ یہ اسٹرکچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ لوگ شاید 10 زندگیاں جی کر بھی اس لیول آف سکسس کو اچیو نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت ہے کہ آج جو زندگی ہم جی رہے ہیں، جو کمفرٹیبل لائف ہم جی رہے ہیں، اس میں رہتے ہوئے شاید ہم اس لیول تک کبھی نہ پہنچ سکیں۔ اور یہ سٹرکچر ڈے بائی ڈے اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، یہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ رک جاؤ، ورنہ جو تمہاری کمفرٹیبل لائف ہے ختم ہو جائے گی۔ یہ کہتا ہے کہ رک جاؤ، ورنہ جو تمہارا سوشل سرکل ہے وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ یہ کہتا ہے رک جاؤ، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ انسان نے اپنے تصورات اور خیالات کی بنیاد پر جو اسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، وہ وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہا، وہ اس میں تبدیلی نہیں کرنا چاہ رہا، وہ اس میں اتنا کمفرٹیبل ہو چکا ہے کہ وہ وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہا، وہ اسی کے اندر رہ کر اس کو چمکانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اسی کے اندر رہ کر، اسی میں رہ کر اپنی ایکسٹرنل دنیا کو بدلنا چاہ رہا ہے۔ یہ کسی حد تک تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ سٹرکچر چونکہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر بڑی امپائر نے رن ہونا تھا، وہ سٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر اس کے لائف کے ایک سسٹم نے رن ہونا تھا۔ تو پھر ایسا انسان جب سوسائٹی میں باہر نکلتا ہے، ایسا انسان جب اپنے آپ کو، اپنی کامیابی کو اس کامیابی اور اس لیول آف سکسس کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ناکام محسوس کرتا ہے۔ ایسا انسان اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنی کلاس میں نالائق ترین انسان تصور کرتا ہے۔ سو اس ڈیفرنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس قانون کی امپلیمنٹیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس قانون کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ تمہیں اس چیز کا یقین ہو جائے کہ تمہیں وہ مل کر رہے گا کہ جس کے لیے تم کوشش کرو۔ وہ کیسے ملے گا؟ ان الذین آمنوا سے ملے گا۔ دنیا میں جس نے بھی کوئی نئی انوینشن کی، دنیا میں جس نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی، وہ اپنے اندر یقین کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اگر ایلن ماسک کو دیکھیں تو وہ اس وقت مارس پہ جانے کی بات کر رہا تھا کہ جب شاید دنیا کے سائنٹسٹ اس بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ وہ اس وقت الیکٹرک کار بنانے کی بات کر رہا تھا کہ جب دنیا کی اتنی بڑی انڈسٹری میں ہر طرف اس کی مخالفت تھی، اور دنیا کے سارے سائنٹسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ پریکٹیکلی یہ اتنی بڑے لیول پر یہ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت اسپیس ایکس کی جو راکٹس
کی لانچ والی کمپنی ہے، وہ اس وقت اس کی بات کر رہا تھا. وہ اس وقت اس جو ایک ناسا کا جو جدید ترین جو سسٹم آیا ہے، وہ اس وقت اس کی بات کر رہا تھا کہ جب ناسا کے اندر بیٹھے ہوئے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. تو اسے پوچھا گیا کہ دنیا کے سارے سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ یہ کر لو گے؟ تو اس نے کہا کہ انہیں میری جگہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. اس کا وہ تھنکنگ سسٹم یا اس کا وہ یقین اتنا مضبوط تھا کہ کوئی دوسری چیز اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتی تھی. اگر اس کے مائنڈ میں رتی بھر بھی یہ شک ہوتا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، تو شاید آج دنیا الیکٹرانک کار سے محروم ہوتی. شاید آج دنیا کا جو جدید ترین جو ناسا کا ڈپلائمنٹ سسٹم ہے، شاید دنیا آج اس سے محروم ہوتی. جب بھی دنیا میں کریشنز ہوئی، وہ صرف یقین کے بیس پر ہوئی. وہ صرف اس بیس پر ہوئی کہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن کتنی زیادہ تھی. وہ صرف اس وقت پاسبل ہوئی کہ جب بنانے والے کو یہ 100% ایشورٹی تھی کہ وہ یہ کر لے گا. کیونکہ اس دنیا میں ہر وہ چیز پاسبل ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. چونکہ ریئلٹی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے. آج زندگی کے جس جدید ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن انسان کو یہاں پہنچنے کے لیے شاید 21 صدیاں لگی. آج انسان اگر چاند کے بعد دوسرے سیاروں تک رسائی حاصل کر پایا تو اس کی پاسبلٹی اس سے پہلے موجود تھی، لیکن شاید اس کے لیے ایلن ماسک پیدا نہیں ہوا تھا. کوئی بھی چیز اگر اس دنیا میں کوئی بھی شخص ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس تک پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ اپنے اندر یقین کو پیدا کر لے. اس بات پر یقین کر لے کہ جو قدرت کا دیا ہوا قانون ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 قانون ہیں. یہ ایک قانون ہے، یہ اس کی یہ جو چار الفاظ ہیں کہ ایمان لے آؤ، یقین کر لو، کرتے رہو اور صبر سے کام لو. اگر انسان یہ 4 کام کر لے تو وہ زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے.